آزادی قسط نمبر 31۔ اس گھر میں ہاشم اور اس کے افراد خانہ کے علاوہ 4 آدمی اور تھے۔ یہ چاروں مجاہدین تھے جو رات بھر مکان کی چھت پر کھڑے پہرا دیتے رہے۔ دوپہر کے لگ بھگ رحمان بابا کو پھر بخار ہو گیا۔ سری نگر میں رحمان بابا کے 3 نائبین بھی پہنچ چکے تھے۔ رحمان بابا نے ان سے مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اس کے 2 نائبین اور طارق شام کو حضرت بل جائیں گے اور رحمان بابا کے نمائندے کی حیثیت سے میٹنگ میں شریک ہونے والے لیڈروں کے سامنے ان کے موقف کی وضاحت کریں گے۔ کشمیری لیڈروں سے میٹنگ کا وقت نماز عشاء کے بعد طے کیا گیا تھا۔ طارق اور رحمان بابا کے دونوں نائبین مغرب کی اذان سے کچھ پہلے گھر سے نکل گئے۔ علی اور طارق اکٹھے نکلے تھے۔ موسیٰ کچھ وقفے کے بعد نکلا تھا اور اس کا راستہ بھی الگ تھا۔ وہ ہری پربت سے اتر کر ڈل جھیل پر آ گئے۔ شام کے وقت جھیل اور اس کے چاروں طرف بڑی چہل پہل ہوا کرتی تھی، لیکن آج بھی لواڑ اس لحاظ سے سنسان پڑا تھا کہ وہاں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آ رہا تھا جس کا شمار عوام میں ہوتا۔ جگہ جگہ فوجی اور پولیس والے ٹولیوں کی صورت میں کھڑے تھے۔ ڈل جھیل میں کھڑی ہوئی ہاؤس بوٹس اور بجرے بھی ویران پڑے تھے۔ عام حالات میں باہر سے آنے والوں کو ہاؤس بوٹس پر جگہ نہیں ملتی تھی، لیکن اب ہاؤس بوٹس کے مالکان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تھے۔ طارق اور علی جھیل کے کنارے چلتے ہوئے اس طرف آ گئے جہاں چند شکارے کھڑے تھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی کشتیاں پیڈل سے چلتی تھیں اور سیاحوں کو ٹیکسی کے طور پر کرائے پہ مل جاتی تھیں۔ وہاں صرف 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کی جانب لپکے۔ ان کے زردی مائل چہرے بتا رہے تھے کہ وہ فاقہ مستی کا شکار تھے۔ ہاؤس بوٹس، بجروں اور شکاروں کے مالکان کا کاروبار کا انحصار سیاحوں پر تھا، لیکن گزشتہ کئی مہینوں سے سری نگر میں آگ اور خون کا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ سیاحوں کی آمد بند ہو گئی تھی اور سری نگر میں ہر قسم کے کاروبار تباہ ہو چکا تھا۔ کتھے جلسو جی، دیکھو نا میرا شکارہ کڈا سونا ہے، نہ سانو کوئی تکلیف نہ ہو سی جی، ایک آدمی نے ان کے قریب آ کر کہا۔ انہیں دیکھ کر اس کے چہرے پر امید کی ہلکی سی کرن ابھر آئی تھی۔ وہ دیکھو جی میری ناگن کس طرح لشکارے پہ مار دی ہے۔ دوسرے آدمی نے انہیں اپنے شکار کی طرف متوجہ کیا۔ طارق اور علی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر علی ان دونوں کی طرف دیکھتے بولا، ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، ہم تم دونوں کے شکارے لے لیتے ہیں، یہ پیسے رکھ لو، ہم 2 گھنٹوں میں واپس آ جائیں گے۔ اس نے جیب سے چند نوٹ نکال کر ان کے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ ان دونوں کے چہرے گلاب کی طرح کھل اٹھے۔ طارق اور علی الگ الگ شکاروں پر بیٹھ گئے اور پیڈل چلاتے ہوئے انہیں واٹر وے کی طرف لے جانے لگے۔ ڈل جھیل سے نکل کر وہ اس آبی راستے پر آ گئے جس کے دونوں طرف مغل گارڈنز تھے۔ چشمہ شاہی، پری محل، نشاط باغ اور شالیمار بھی ویران نظر آ رہے تھے۔ قطار در قطار چنار کے قد آور درخت بھی اداس اور ملول کھڑے تھے۔ شالیمار کے قریب انہوں نے شکارے روک لیے۔ ان کی رسیاں کناروں پر پودوں سے باندھ کر اتر گئے اور ایک پگڈنڈی پر تیز سے چلنے لگے۔ وہ جلدی اس کشادہ راستے پر پہنچ گئے جو ناگن جھیل اور پرانے شہر کو حضرت بل سے ملاتا تھا۔ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ وہ اس کشادہ راستے سے ہٹ کر پودوں میں ایک تنگ سی پگڈنڈی پر چلتے رہے۔ ایک چھوٹی سی چٹان پر پہنچ کر وہ رک گئے۔ اس چٹان کے دوسری طرف کچھ فاصلے پر درگاہ حضرت بل کی روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ مجھ یہاں رک جاؤ، میں تھک گیا ہوں، سانس لے تو چلتے ہیں، علی کہتے ہوئے پتھر پر بیٹھ گیا۔ طارق بھی اس کے قریبی دوسرے پتھر پر بیٹھ گیا۔ علی نے جیب سے بیڑیوں والی ڈبی نکالی۔ ٹین کی اس ڈبے میں 3-4 بیڑیاں تھیں۔ اسے اپنے دانتوں میں دبا لی اور ڈبیا طارق کی طرف بڑھا دی۔ طارق نے مسکراتے نفی میں سر ہلا دیا۔ علی نے بیڑی سلگا لی اور ہلکے ہلکے کش لینے لگا۔ اسی وقت درگاہ حضرت بل کی طرف سے اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ اذان کی یہ آواز پہاڑوں میں چاروں طرف گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بیڑی کا آخری کش لگا کر علی نے اسے ایک پتھر پر مسل دیا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ طارق نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی اور وہ ڈھلان پر ایک تنگ سی پگڈنڈی پر چلنے لگے۔ 10 منٹ میں وہ حضرت بل کی درگاہ پر پہنچ گئے۔ سنگ مرمر کی اس خوبصورت مسجد میں نمازیوں کی تعداد اس وقت انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی۔ علی اور طارق بھی وضو کر کے نمازیوں کی صف میں شامل ہو گئے۔ نماز کے بعد وہ مسجد کے صحن کے گوشے میں بیٹھ گئے۔ ان کا تیسرا ساتھی موسیٰ بھی آ گیا تھا۔ عام طور پر نماز کے بعد دیر تک لوگ یہاں بیٹھتے مذہبی مسائل پر گفتگو کرتے تھے، لیکن اس وقت ان تینوں اور مسجد کے 2 خادمین کے سوا وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ تمام لوگ نماز پڑھتے ہی رخصت ہو گئے تھے۔ وہ لوگ 2 گھنٹے تک مسجد میں بیٹھے رہے، لیکن جن کے انتظار تھا ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ ہاں میرا خیال اب چلنا چاہیے، کوئی نہیں آئے گا، علی نے کہا۔ تھوڑی دیر مزید انتظار کر لیا جائے، طارق نے جواب دیا۔ وہ مزید آدھے گھنٹے تک مسجد میں بیٹھے رہے، لیکن کوئی نہیں آیا۔ آخرکار وہ تینوں مسجد سے نکل آئے۔ واپسی پر وہ ناگن جھیل کے قریب سے ہوتے ہوئے پرانے شہر کی طرف نکل گئے۔ تلوار محلہ سے گزرتے فائرنگ کی آواز سن کر وہ اچھل پڑے۔ یوں لگا تھا جیسے فائرنگ ان کے بالکل قریب ہوئی ہے۔
کچھ دیر بعد فائرنگ کے ساتھ دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی۔ وہ تینوں چاروں طرف دیکھنے لگے اور آخرکار ایک مکان کی ڈڑی میں گھس گئے۔ کچھ دیر بعد 3 لڑکے دوڑتے ہوئے اس گلی میں داخل ہوئے۔ ان کی عمریں 14 سے 17 سال کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ خالی ہاتھ تھی اور ان کے پیچھے 3 پولیس والے لگے ہوئے تھے۔ ایک پولیس والے کے پاس رائفل تھی اور 2 کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے۔ وہ لڑکے تو تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک تنگ سی گلی میں گھس گئے۔ تیسرا لڑکا بھی اسی گلی میں گھسنا چاہتا تھا لیکن اسے ٹھوکر لگی اور وہ لڑکھڑا کر گر گیا۔ اس سے پہلے کہ اٹھنے کی کوشش کرتا، تینوں پولیس والے اس کے سر پر پہنچ گئے۔ 2 پولیس والوں نے ڈنڈے سے لڑکے کی دھنائی شروع کر دی جبکہ تیسرا رائفل تانے کھڑا رہا۔ لڑکی کی چیخوں سے فضا تھرا رہی تھی۔ ڈنڈوں اور بھاری بوٹوں کی ہر ٹھوکر اسے بل بلانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ تیسرا پولیس والا بھی اسے ٹھوکریں مار رہا تھا۔ لڑکے کی ناک اور منہ سے خون بہنے لگا، اس کا سر بھی پھٹ گیا۔ لڑکے کی چیخوں کی آواز سن کر کسی گھر سے کوئی شخص بھی باہر نہیں آیا تھا۔ طارق کی قوت برداشت جواب دے گئی اور وہ مکان کی ڈڑی سے نکل کر شیر کی طرح دھاڑتا ہوا پولیس والوں کی طرف لپکا۔ اس کا رخ اس پولیس والے کی طرف تھا جس کے ہاتھ میں رائفل تھی۔ پولیس والے نے سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے فائر کر دیا۔ گولی طارق کے سر سے صرف 2 انچ کے فاصلے سے گزر گئی۔ اس نے پولیس والے کو دوسرا فائر کرنے کا موقع نہیں دیا اور ہوا میں اڑتا ہوا اس کے اوپر جا گرا۔ علی اور موسیٰ بھی ڈڑی سے نکل آئے۔ ان تینوں نے پولیس والوں کو چھاپ لیا۔ پولیس والوں کے ڈنڈے اب انہی پر برس رہے تھے۔ اب ان کی چیخیں آسمان کی خبر لا رہی تھی۔ وہ زمین پر لوٹتے ہوئے رام کی دہائی دینے لگے۔ یہ ایک فطری عمل ہے۔ ظالم جب خود مظلوموں کے ہتھے چڑھتا ہے تو گڑ گڑانے لگتا ہے۔ طارق، موسیٰ اور علی کی ٹھوکریں انہیں ذبح ہوتے بکروں کی طرح بل بلانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اب بہت سے لوگ بھی مکانوں سے نکل آئے تھے۔ 3-4 آدمی تو زخمی لڑکے کو اٹھا کر لے گئے اور باقی پولیس والوں پر پل پڑے۔ طارق نے رائفل اٹھا لی اور ایک طرف کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ علی اور موسیٰ بھی ہٹ گئے لیکن انہوں نے محلے کے لوگوں کو نہیں روکا۔ محلے کے لوگوں نے اپنے پیر اس وقت روکے جب دینوں پولیس والوں کی روحیں دوسرا جنم لینے کے لیے رخصت ہو گئی۔ محلے کے لوگ پولیس والوں کی لاشیں گھسیٹتے ہوئے گندے نالے کی طرف لے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ لاشوں کو گندے نالے میں پھینک کر آ گئے۔ محلے والے اب گلے میں مورچہ سنبھال کر بیٹھ گئے تھے۔ طارق وغیرہ بھی وہاں رکے رہے۔ پولیس والے عام طور پر تنگ گلیوں میں نہیں جاتے۔ ان تینوں کی موت ہی آئی تھی جو ان لڑکوں کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک آ گئے تھے۔ دن کا وقت ہوتا تو مزید پولیس والوں کی آمد کی توقع کی جا سکتی تھی لیکن رات کے 11 بجے پولیس والے ان تنگ و تاریک اور پرپیش گلیوں میں گھسنے کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔ طارق اپنے ساتھیوں کے ساتھ کچھ دیر مزید وہاں کھڑا رہا، پھر اس نے رائفل ایک آدمی کے حوالے کر دی اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ جب وہ ہری پربت پر اپنے ٹھکانے پر پہنچے تو رات کے 11:30 بج چکے تھے۔ رحمان بابا ابھی تک جاگ رہا تھا۔ طارق نے جب اسے صورتحال سے آگاہ کیا تو اس کے چہرے پر مردنی سی چھا گئی۔ وہ دوسرے کشمیری لیڈروں کے بارے میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھا لیکن وہ سمجھتا تھا کہ ان لیڈروں کو متحد کرنے کی کوشش کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا اور اس کی کوشش بری طرح ناکام ہو گئی تھی۔ لیکن رحمان بابا مایوس نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ وادی کشمیر کے تمام لیڈر ایک نہ ایک دن اپنی ذاتی رنجشیں بھلا کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گے اور ان کی متحدہ قوت بھارتی سامراج کو کشمیر سے اپنا برے بستر سمیٹنے پر مجبور کر دے گی۔ لہٰذا رحمان بابا نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس سلسلے میں اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ صبح ہوتے ہی سری نگر ایک بار پھر ہنگاموں کی لپیٹ میں آ گیا۔ پولیس رات بھر اپنے 3 ساتھیوں کو تلاش کرتی رہی اور صبح سویرے ان تینوں کی لاشیں محلہ کلوال کے گندے نالے میں پڑی ہوئی ملی تھی۔ وہ گندا نالہ چونکہ محلہ کلوال میں تھا اس لیے پولیس نے گویا فیصلہ کر لیا تھا کہ ان تینوں پولیس والوں کے قتل کا ذمہ دار بھی محلہ کلوال والے ہی ہیں اور دہشت گردوں بھی اسی علاقے کے لوگوں نے پناہ دے رکھی ہے۔ لہٰذا گندے نالے سے لاشوں کے ملنے کے فوراً بعد پولیس کی بھاری جماعت نے محلہ کلوال کو گھیرے میں لے لیا اور رات والے دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے گھروں کی تلاشی شروع کر دی۔ لوگوں کے احتجاج کے باوجود پولیس والے زبردستی گھروں میں گھس جاتے۔ بعض گھروں میں تلاشی کے بہانے الماریاں توڑ کر نقدی اور زیورات لوٹ لیے گئے۔ احتجاج کرنے والوں کو مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا، بوڑھوں کو زد و کوب کیا گیا اور جوان لڑکے عورتوں کو بالوں سے پکڑ کر انہیں گھسیٹ کر ان کی بے حرمتی کی گئی اور کئی بے گناہوں کو پکڑ کر تھانے بھجوا دیا گیا۔ 3 پولیس والے ایک گھر کا دروازہ توڑ کر اندر گھس گئے۔ اس گھر میں 50 سالہ بوڑھا زیغم اور اس کی جوان بیٹی سائمہ اور جوان بیٹا مظہر رہائش پذیر تھے۔ مظہر چند روز پہلے زیرو برج کے قریب دریا میں گر کر اپنی ٹانگ توڑوا بیٹھا تھا اور کئی روز سے بستر پر پڑا تھا۔ اس کی بہن سائمہ کی آنے والی گرمیوں میں شادی ہونے والی تھی۔ باپ نے پیسہ جوڑ کر بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے کچھ زیور بھی بنوا رکھا تھا۔ پولیس والے جب دروازہ توڑ کر مکان میں داخل ہوئے تو بوڑھے زیغم نے سائمہ کو ایک کمرے میں کپڑوں والی الماری میں بند کر دیا۔
وہ ان بھارتی درندوں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ تلاشی کے بہانے زبردستی گھروں میں گھس کر عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ وہ سلوک کرتے تھے کہ وہ زندگی بھر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی تھی۔ کیا بات ہے جناب، آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ زیغم نے باری باری تینوں پولیس والوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمیں ان دہشت گردوں کی تلاش ہے جنہوں نے پچھلی رات 3 پولیس والوں کو قتل کر دیا ہے، ایک پولیس والے نے کہا۔ اس کے لہجے میں فرونیت تھی۔ یہاں ایسا کوئی آدمی نہیں ہے، زیغم نے جواب دیا۔ ہم کمروں کی تلاشی لیں گے۔ ایک پولیس والا اسے دھکا دیتے ہوئے غرایا۔ زیغم لڑکھڑا کر گرا۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے 2 پولیس والے اس کمرے میں گھس گئے جہاں چارپائی پر مظہر پڑا ہوا تھا۔ پولیس والوں کو دیکھ کر اس کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑ گیا۔ تم تو کہتے تھے یہ کوئی آدمی نہیں، یہ کون ہے؟ ایک پولیس والے نے زیغم کو گھورا جو دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ یہ میرا بیٹا ہے، وہ بیمار ہے، زیغم نے جواب دیا۔ پولیس والے نے آگے بڑھ کر مظہر کے اوپر پڑا ہوا کمبل کھینچ کر ایک طرف پھینک دیا۔ اس کی ٹانگ پر بندھی ہوئی پٹی دیکھ کر پولیس والے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تو گویا تم بھی رات کو 3 پولیس والوں کے قتل میں شامل تھے۔ تمہاری ٹانگ پر شاید گولی لگی ہے، پولیس والے نے کہا۔ نہیں، میں تو کئی روز سے گھر سے باہر نہیں نکلا، مظہر نے خوف سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ٹانگ کا یہ زخم تو بہت پرانا ہے، میں کئی روز پہلے 0 برج سے دریا میں گر گیا تھا جس سے ٹانگ ٹوٹ۔ تمہارے دوسرے ساتھی کہاں ہے؟ پولیس والے نے غراتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ میرا کوئی ساتھی نہیں، میں کسی کو نہیں جانتا، مظہر ہکلایا۔ تمہارے ساتھیوں کو پتا تو ہم تم سے پوچھ ہی لیں گے، پولیس والے نے کہتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی ہوئی رائفل کی نال مظہر کی ٹانگ پر رکھ اس جگہ ماری جہاں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ مظہر تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ اسے کچھ مت کہو، یہ کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، بوڑھا زیغم چیختا ہوا آگے بڑھا۔ دوسرے پولیس والے نے پوری قوت سے رائفل کا بٹ اس کے منہ پر دے مارا۔ بٹ زیغم کے جبڑے پر لگا، وہ چیختا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ اس کے 2 دانت ٹوٹ گئے اور منہ سے خون کا فوارہ بہہ نکلا۔ پولیس والے نے اس پر رائفل تان لی۔ اب اگر اس دہشت گرد کی دلالی کرنے کی کوشش کی تو گولی سے اڑا دوں گا۔ بتاؤ تمہارے دوسرے ساتھی کہاں ہے؟ پہلا پولیس والا مظہر کی طرف دیکھ کر دھاڑا۔ اس کے ساتھ اس نے مظہر کی زخمی ٹانگ پر رائفل کے نال سے ٹھوکا بھی دیا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا، مظہر چیخا۔ اسی لمحے دوسرے کمرے سے نسوانی چیخ کی آواز سنائی دی۔ اس کے چند سیکنڈ بعد تیسرا پولیس والا سائمہ کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ اس کمرے میں لے آیا۔ اس بڈھے نے یہ مال تو الماری میں چھپا رکھا تھا۔ تیسرے پولیس والے نے سائمہ کو دھکا دے کر فرش پر گرا دیا۔ یہ میری بہنیں سے کچھ مت کہو، مظہر چیخا۔ اب تو ہم بہت آسانی سے تم سے تمہارے ساتھیوں کو پتہ پوچھ سکتے ہیں، پہلے پولیس والے نے کہا۔ اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ دونوں پولیس والے سائمہ سے لپٹ گئے۔ سائمہ چیخ کر اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے ایک پولیس والے کے ہاتھ پر کاٹ بھی لیا، لیکن پولیس والے اس سے زیادہ طاقتور تھے۔ چند ہی لمحوں میں سائمہ کا لباس تار تار ہو گیا۔ اس کا بالائی جسم بالکل برہنہ تھا۔ ایک پولیس والے نے اس کے دونوں ہاتھ پشت پر گرفت میں لے رکھے تھے۔ وہ سائمہ بری طرح چیخ رہی تھی۔ دوسرے پولیس والے نے رائفل کی لگی ہوئی سنگین کی نوک سائمہ کے سینے سے لگا رکھی تھی۔ اگر تم نے اب بھی اپنے ساتھیوں کے بارے میں نہ بتایا تو تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری بہن کے ساتھ جو کچھ بھی کیا جائے گا اسے شاید تم نہیں، مظہر چیخا۔ بھائی کے سامنے اس کی جوان بہن کو برہنہ کر دیا گیا تھا اور بھائی کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ مظہر زخمی ہونے کے باوجود کسی طاقتور اسپرنگ کی طرح چارپائی سے اچھلا اور ہوا میں اڑتا ہوا اس پولیس والے پر جا گرا جس سے سائمہ پر سنگین تان رکھی تھی۔ وہ پولیس والے کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے فرش پر گرا۔ رائفل پولیس والے کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ تینوں پولیس والے گالیاں بکتے ہوئے مظہر پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے مظہر پر گھوسوں اور ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ مظہر کی چیخیں آسمان کی خبر لا رہی تھی۔ پولیس والے جنون میں آ کر شاید سائمہ اس کے بوڑھے باپ کو بھول گئے۔ زیغم تو دروازے کے باہر بے ہوش پڑا تھا۔ سائمہ نے لپک کر پولیس والے کی فرش پر گری رائفل اٹھا لی اور اس کا رخ ایک پولیس والے کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، گولی پولیس والے کی سینے میں لگی اور وہ چیختا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ دوسرے پولیس والے جیسے ہوش میں آ گئے، وہ مظہر کو چھوڑ کر سائمہ کی طرف لپکے۔ سائمہ نے ایک بار پھر ٹریگر دبایا، لیکن اس مرتبہ گولی کسی کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ تیسرا فائر کرنے سے پہلے پولیس والے نے اسے گرفت میں لے لیا۔ وہ وحشی درندوں کی طرح سائمہ پر ٹوٹ پڑے۔ اچانک فضا میں نعرہ تکبیر کی صدا گونجی۔ پولیس والے یہ آواز سن کر چونک گئے۔ اللہ اکبر کی یہ صدا بجلی بن کر دونوں پولیس والوں کے حواسوں پر گری۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر سائمہ کو چھوڑ کر باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ مکان کے دروازے سے نکل کر انہوں نے دائیں بائیں دیکھا۔ دائیں طرف تقریباً 20 گز کے فاصلے پر 20 سے 22 آدمی نعرے لگاتے اس طرف دوڑے آ رہے تھے۔
ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں اور ہاکیاں وغیرہ تھیں۔ دونوں پولیس والوں کے پاس اگرچہ آٹومیٹک رائفلیں تھیں، لیکن وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مخالف سمت میں دوڑ لگا دی۔ ہجوم بھی ہاکے اور ڈنڈے لہراتا ان کے پیچھے دوڑا۔ یہ گلی جہاں سے کشادہ سڑک ملتی تھی، وہاں پر ہجوم نے دونوں پولیس والوں کو پکڑ لیا۔ آٹومیٹک رائفلیں پاس ہونے کے باوجود پولیس والے اس قدر دہشت زدہ تھے کہ وہ رائفلوں سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ انہیں فائرنگ کا موقع دیے بغیر 2 آدمیوں نے ان سے رائفلیں چھین لی اور باقی لوگ لاتوں اور گھونسوں سے پولیس والوں کی دھنائی کرنے لگے۔ فوج آ گئی، ہجوم میں سے کسی نے چیخ کر کہا۔ مین روڈ کی طرف سے 2 ٹرک بڑی تیزی سے طرف آ رہے تھے۔ آگے فوج کا ٹرک تھا، اس کے پیچھے پولیس کا ٹرک۔ لوگ پولیس والوں کو چھوڑ کر ادھر گلیوں میں دوڑنے لگے۔ 3-4 آدمی اکٹھے گلی میں گھس گئے۔ ان میں وہ آدمی بھی شامل تھا جس نے ایک پولیس والے سے رائفل چھینی تھی۔ ٹرک رک چکا تھا۔ 5-6 فوجی ٹرک سے اتر کر فائرنگ کر ان کے پیچھے دوڑے۔ وہ دوڑتے ایک چھوٹی سی مسجد میں گھس گئے۔ رائفل والے نوجوان نے فائرنگ کر کے فوجی کو روکنے کی کوشش کی، مگر اس کے رائفل کا میگزین جلدی خالی ہو گیا۔ ان لوگوں نے مسجد کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ فوجی پہلے تو دروازے پر فائرنگ کرتے رہے، پھر دروازہ توڑ کر مسجد میں گھس گئے اور اندھا دھند چاروں طرف فائرنگ کرنے لگے۔ سب سے پہلے مسجد کا خادم فائرنگ کی زد میں آیا۔ اس کا سینہ گولیوں سے چھلنی ہو گیا اور خون فرش پر بہنے لگا۔ پھر وہ نوجوان فوجیوں کے ہاتھ لگ گیا جس نے پولیس والے کی رائفل چھینی تھی۔ فوجی پہلے اس کے جسم پر ٹھوکروں کی بارش کرتے رہے، پھر ایک فوجی رائفل کے بٹ سے اس کے سر پر لگاتار ضربے لگانا شروع کر دی۔ نوجوان کی کھوپڑی پاش پاش ہو گئی، اس کا خون اور بھیجا فرش پر بکھر گیا۔ 3 آدمیوں نے مسجد کے ہال والے حصے میں گھس کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اخروٹ کی لکڑی کا یہ دروازہ خاصا مضبوط تھا۔ فوجی کوشش کے باوجود اسے توڑنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آخرکار ایک فوجی نے مسجد میں پڑی ہوئی چٹائیاں اٹھا کر دروازے کے سامنے ڈھیر کر دی اور دوسرے فوجیوں نے ان چٹائیوں کو آگ لگا دی۔ فوراً ہی الاؤ بھڑک اٹھا۔ مسجد کی ہال کی دیواریں نیچے 3 فٹ تک پتھروں کی تھی اور اوپر لکڑی کے تختے تھے۔ چھت بھی لکڑی کی تھی۔ دروازے اور دیواروں نے فوراً ہی آگ پکڑ لی۔ آگ لمحہ بلمحہ پھیلتی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک آدمی دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ 2 فوجیوں سے پکڑ کر دوبارہ بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا۔ آگ پھیلتی رہی اور مسجد کے کمرے سے چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی رہی۔ فوجی مسجد کے سین میں کھڑے وحشیانہ انداز میں قہقہے لگاتے رہے اور فائرنگ کرتے رہے۔ وہ تینوں نوجوان مسجد کے ساتھ ہی جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ فوجی فائرنگ کرتے اپنے ٹرک کے پاس آ گئے۔ اس دوران یہاں عوام اور فوجیوں میں ایک مختصر سی جھڑپ ہو چکی تھی جس میں 3 فوجی ہلاک ہو چکے تھے اور 4 کشمیری مسلمانوں نے جامِ شہادت نوش کیا تھا۔ فوج کی مزید کمک آ جانے کی وجہ سے لوگ ادھر ادھر کی گلیوں میں روپوش ہو گئے۔ رحمان بابا کو شہر کے حالات کی رپورٹیں مل چکی تھیں۔ اس نے علی اور موسیٰ کے ذریعے سری نگر میں موجود اپنی تنظیم کے تمام مجاہدین کو حکم جاری کر دیا کہ وہ سری نگر اور آس پاس کی فوجی چوکیوں فوجی قافلوں پر حملے جاری رکھیں۔ رات 9 بجے کے لگ بھگ رحمان بابا کو اطلاع ملی کہ باندی پورہ کی نگاہ میں بھارتی فوج ایک نئی چوکی قائم کر رہی ہے۔ مجاہدین اگرچہ اس علاقے پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن انہیں مزید امداد کی ضرورت ہے۔ رحمان بابا نے موسیٰ کو حکم دیا وہ صبح ہوتے ہی باندی پورہ جائے اور راستے میں جتنے بھی مجاہدین دستیاب ہوں انہیں ساتھ لے جائے۔ موسیٰ نے رات بڑی بے چینی کے عالم میں گزاری۔ صبح ہوتے ہوئے سری نگر سے روانہ ہو کے شام سے پہلے گندربل پہنچ گیا۔ وہ اگر چاہتا تو سفر جاری رکھ کر رات کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے وولر جھیل تک پہنچ سکتا تھا۔ وہاں سے صبح ہوتے ہی بانڈی پورہ پہنچ جاتا، لیکن گندربل کے مجاہدین نے اسے روک لیا اور یہ توقع ظاہر کی کہ اگر موسیٰ یہاں رات رک جائے تو رات ہی رات میں 20 سے 30 مجاہدین کے علاوہ اسلحے کا انتظام بھی کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ نے رات گندربل ہی میں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ رات کے آخری پہر تک 28 مجاہدین گندربل کے ایک مکان میں جمع ہو چکے تھے۔ ان کے پاس اتنا اسلحہ موجود تھا کہ وہ فوج کی کمپنی کو کم از کم 2 گھنٹے تک مقابلہ کر سکتے تھے۔ وہ لوگ صبح کا اجالا پھیلنے سے پہلے ہی گندربل سے رخصت ہو گئے۔ لوگ خچروں اور گھوڑوں پر تھے اور اصل راستہ چھوڑ کر دشوار گزر پہاڑی راستوں پر سفر کر رہے تھے۔ پھر وہ ایک مختصر سے چکر کاٹتے ہوئے دریا جہلم پر آ گئے۔ یہ دریا وولر جھیل سے نکلتا تھا۔ موسیٰ کا خیال تھا کہ وہ دریا کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے وولر جھیل تک پہنچ جائیں گے اور وہاں سے بانڈی پورہ پہنچنا ان کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ انہوں نے دریا کے ساتھ ساتھ تقریباً 2 میل کا فاصلہ طے کیا تھا کہ ان کے ایک جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ بھارتی فوج کو ان کے بارے میں اطلاع مل چکی ہے اور فوجی دستے انہیں گھیرنے میں کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ وہ ان پہاڑوں میں کوئی محفوظ جگہ تلاش کر کے رک جانا چاہتے تھے۔ وہاں سے 1.5 کوس آگے دریا پر رسیوں کا پل تھا۔ اس پل سے دریا عبور کر کے سوپور یا بارہمولہ کی طرف نکلا جا سکتا تھا۔
وہ لوگ پل سے ابھی 2 فرلانگ دور تک چھٹک کر رک گئے۔ پل پر بھارتی فوجیوں کا قبضہ تھا، آگے جانا خطرناک تھا۔ وہ اس وقت تصادم سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے موسیٰ نے اپنے ساتھیوں کو واپس مڑنے کا حکم دیا، لیکن واپسی کے راستے پر بھی وہ 1 فرلانگ سے زیادہ نہ جا سکے۔ اس طرف سے بھی فوج کے 4 ٹرکوں نے ان کا راستہ روک لیا تھا۔ وہ لوگ پوری طرح گھیرے میں آ گئے تھے۔ ایک طرف دریا تھا، دوسری طرف اونچے پہاڑ، آگے بھی بھارتی فوجی تھے اور پیچھے بھی۔ انہوں نے چٹانوں میں مورچے سنبھال لیے اور فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ دونوں طرف بھارتی فوجیوں کی تعداد ان سے کہیں زیادہ تھی۔ فوج کے پاس ہیوی مشین گنوں کے علاوہ راکٹ لانچر اور مارٹر گنیں بھی تھیں۔ ان کے آس پاس راکٹ اور مارٹر گنوں کے گولے پھٹتے رہے، ہیوی مشین گنوں کی گولیوں کی بارش ہوتی رہی، لیکن موسیٰ اس کے ساتھی ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے۔ یہ مقابلہ 2.5 گھنٹوں تک جاری رہا۔ اس دوران 6 مجاہدین شہید ہو چکے تھے اور 5 بھارتی فوجی مارے گئے تھے۔ موسیٰ اس کے ساتھیوں کے پاس ایمونیشن تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ ایک ایک کر کے چناروں کے جنگل کی طرف نکل جائیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ موسیٰ کے ساتھ صرف 3 مجاہدین رہ گئے تھے۔ وہ چاروں طرف سے گھیرے میں تھے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کسی کی رائفل میں ایک گولی بھی نہیں رہی تھی جس سے اپنا دفاع کیا جا سکتا۔ انہوں نے چنار کے درختوں کی آڑ لیتے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن اونچے چنار انہیں پناہ نہ دے سکے۔ فوج کی فائرنگ سے ایک اور مجاہد شہید ہو گیا اور موسیٰ اپنے 2 ساتھیوں سمیت گرفتار ہو گیا۔ فوجی نے گرفتار کر کے دریا عبور کر کے سوپور کیمپ کی طرف لے گئے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ داستان ابھی جاری ہے۔